براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں آٹزم یا ASD، جس کو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ یہ کیا مرض ہے اور اس کا کیا انٹروڈکشن ہے، تاکہ جب ہم مرض کے بارے میں سمجھ آئیں تو پھر اس کا علاج کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈائیورسی ہے۔ اس کی علامات 2-3 سال کی عمر سے لے کر عمر کے کسی بھی حصے میں نمایاں ہو سکتی ہیں۔ یہ علامات مائلڈ اور سیویئر دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں، اور آٹزم کے شکار لوگوں کو باہمی روابط یا بات چیت میں مسائل پیش آتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ کیا سوچتے اور محسوس کرتے ہیں، جس کے باعث ان کے لیے الفاظ، اشاروں، چہرے کے تاثرات اور لمس کے ذریعے اظہار خیال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آٹزم سے متاثرہ افراد کو سیکھنے کے عمل میں دشواری ہو سکتی ہے۔ ان کی اہلیت غیر متوازن ہو سکتی ہے۔ انہیں بات چیت یا اظہار کرنے میں تو پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس وہ فن موسیقی اور دیگر فنون لطیفہ میں بعض دفعہ بہت مہارت رکھتے ہیں۔ ریاضی یا یادداشت کے حوالے سے غیر معمولی طور پر اچھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تجزیہ نگاری یا کسی مسئلے کی گتھی سلجھانے میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ پہلے کی نسبت اب آٹزم سے متاثرہ بچوں کی قدرے زیادہ تعداد سامنے آ رہی ہے، لیکن حالیہ اضافے کا سبب اس میں حقیقی اضافہ نہیں، بلکہ اس کی تشخیص کے طریقہ کار میں تبدیلی یا بہتری ہے۔ کیونکہ پہلے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارا بچہ آٹزم کا شکار ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے شاید اس کو کوئی سایہ ہو گیا ہے، یا اس کو کوئی جن چمٹ گیا ہے، یا کوئی اس میں کوئی روحانیت آ گئی ہے بعض دفعہ، یا کوئی اس طرح کی باتیں لوگ یہ سمجھتے تھے۔ لیکن اب لوگوں میں بھی شعور بیدار ہوا ہے اور سائنس نے ترقی کی ہے۔ طب کی دنیا میں بہت ساری جو ہے وہ جہاں ترقی آئی ہے، وہاں پہ ذہنی امراض کو ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں اور ان کا کھوج لگانے میں بھی آسانی پیدا ہوئی ہے۔ تو تب سے یہ آٹزم کے شکار بچوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ سامنے آنا شروع ہوئی ہے۔ اگر بچے ہنسنے، بولنے اور جلدی گھل مل جانے والے ہوں تو انہیں ملنسار، خوش اخلاق اور ہنس مکھ سمجھا جاتا ہے اور بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تاہم بعض اوقات ہمارا سامنا کچھ ایسے بچوں سے بھی ہوتا ہے جو خود میں مگن، چپ چاپ اور کھوئے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بس یہی ایک آٹزم کی علامت ہے۔ قدرت نے انسان میں مختلف ذہنی صلاحیتیں رکھی ہیں، جن کو بروئے کار لا کر وہ ایک وقت میں بہت سے کام، مثلاً ٹی وی دیکھنے کے ساتھ کھانا پکانا، کتاب یا اخبار بینی، فون کال سننا وغیرہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ تاہم اس خاص بیماری کے شکار بچے اس صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ ایک وقت میں ایک ہی کام اور وہ بھی بمشکل کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات اسے بھی مکمل طور پر سر انجام نہیں دے پاتے۔ آٹزم ان بیماریوں میں سے ایک ہے جن کا تعلق دماغ کی نشو و نما سے ہے۔ اس بیماری میں دماغ میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جن کا اثر اس کے ان حصوں پر پڑتا ہے جو سماجی تعلقات اور رابطے کی صلاحیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں آٹزم کی یہ ریشو بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ ایک راؤنڈ نمبر میں ہر 100 میں سے ایک بچہ آٹزم کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی 7.9 ارب آبادی کا 1% یعنی 8 کروڑ آٹزم کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو 22 کروڑ میں سے 22 لاکھ افراد آٹزم کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ آٹزم کی ایوریج لائف دنیا بھر سمیت پاکستان میں 54 ایئر ہے، جبکہ نارمل لائف سپین 68 ایئر ہے، اور کچھ ممالک میں 80 ایئر بھی ہے۔ آٹزم خواتین کی نسبت مردوں میں زیادہ ہے۔ 10 آٹسٹ بچوں میں سے ایک لڑکی اور 9 لڑکے ہو سکتے ہیں، یا 16 میں سے ایک لڑکی ہو سکتی ہے۔ اس بچے کو اپنے دیگر بچوں سے مختلف بچہ قبول کریں۔
آپ اس بات کو لے کر کسی دکھ یا صدمے میں ہرگز نہ جائیں۔ یہ بچہ اپنے انداز میں ایک شاندار زندگی گزار سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی بہتری پر کام شروع کر دیا جائے۔ اس بات کو چھپائیں نہیں کہ آپ کا بچہ آرٹسٹک ہے، سب کو بتائیں فخر سے کہ آپ کا بچہ آرٹسٹک ہے۔ فیملی اور خاندان والوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ کچھ بچے وربل اور اکثریت نان وربل کی ہوتی ہے۔ کچھ بچے ساری عمر ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے، اشاروں کی زبان سیکھ جاتے ہیں یا کوئی مخصوص الفاظ بولتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں آم، ابو، امی، ایک لفظ یعنی بول سکتے ہیں اور وہ بھی ان کی جب مرضی ہو تو اس وقت بولتے ہیں، جب مرضی نہیں ہوتی ہے تو وہ نہیں بولتے ہیں۔ یعنی یہ وہ سارا ایک انٹروڈکشن ہے آٹزم بچوں کے حوالے سے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ اگر گمسم رہنا شروع ہو گیا ہے، چپ رہنا شروع ہو گیا ہے یا چپ رہتا ہے یا کسی چیز کی طرف گورتا چلا جاتا ہے یا کسی چیز کو اگر وہ جیسے پنکھا ہے اس کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو مسلسل خوش ہوتا جا رہا ہے، یا اس کے ایکسپریشن عام بچوں کی نسبت مختلف ہوتے ہیں، دیکھنے میں، سننے میں، سونگھنے میں جو عام بچے حرکات کرتے ہیں اس سے مختلف ہیں، تو آپ کو اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ بر وقت تشخیص اور پھر بر وقت علاج بعض دفعہ بہت ساری کمپلیکیشن سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803۔